ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 19 دیکھیں انگلش کے اسٹوڈنٹس، اور اردو کے اسٹوڈنٹس پیج نمبر 18۔ تو واقعات کی ترتیب غلط ہے یہاں آپ کی کتاب میں۔ سب سے پہلے شملہ کانفرنس ہوئی، پھر الیکشنز ہوئے، اور پھر کیبنٹ مشن انڈیا میں آیا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے شملہ کانفرنس ہوئی، پھر انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد کابینہ مشن منصوبہ پیش ہوا۔ تو واقعات کی ترتیب ٹھیک کر لیں، آپ کی کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہے۔ شملہ کانفرنس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، شملہ کانفرنس کیا تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں ختم ہو گئی، برٹن یہ جنگ جیت گیا۔ ملیٹریلی تو وہ وکٹوریس تھے، لیکن فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا برٹن۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں ملکوں کو کمزور کر دیتی ہیں، بے شک ایک وکٹوریس کنٹری بھی ہو، لیکن وہ اس کی فائنینسز پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور وہ ملک جو ہے مالی لحاظ سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ برٹن کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اب نظر آ رہا تھا کہ برٹن انڈیا کو انڈیپینڈنس دے دے گا۔ اسی دوران لارڈ ویول نئے وائس رائے بن کے انڈیا میں آ چکے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے آنے پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا کے لیے ایک پلان انٹروڈیوس کروائیں گے انڈین پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ پلان میں کہا گیا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ویول پلان، کہ وائس رائے کی ایک ایگزیکٹو کاؤنسل ہوگی، جو تمام ہندوستانی جو کمیونٹیز ہیں وہ اس میں ان کے ریپرزینٹیو ہوں گے وائس رائے کی ایگزیکٹو کاؤنسل میں، اور تمام جو عہدے ہیں وہ ہندوستانیوں کے پاس ہوں گے سوائے کمانڈر ان چیف کے، اور جو ایگزیکٹو کاؤنسل میں مسلمانوں اور اونچی ذات کے ہندو ہیں ان کی تعداد برابر ہوگی۔ اس پروپوزل پہ بات چیت کرنے کے لیے انڈینز کو شملہ کے مقام پر دعوت دی گئی جون 1945 میں۔ اب کانگریس کا موقف یہ تھا کہ جو 5 مسلم ممبرز وائس رائے کی ایگزیکٹو کاؤنسل میں نامینیٹ ہونے ہیں، ان میں سے کم از کم ایک مسلم ممبر کانگریس نامینیٹ کرے گی، کیونکہ کانگریس میں بھی مسلمان شامل ہیں، اور کانگریس مسلمز کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے کانگریس سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لیڈرز کو سامنے کر دیتی تھی، جو مسلمان تھے اور کانگریس کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ وہ یونینسٹ پارٹی سے ایک مسلم ممبر اپوائنٹ کرے۔ یونینسٹ پارٹی بھی مسلم پارٹی تھی، لیکن وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھی۔ قائد اعظم نے اس موقع پر یہ موقف اپنایا کہ مسلم لیگ وہ واحد پارٹی ہے جو انڈیا کے سارے مسلمز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کوئی اور پارٹی ریپرزینٹ نہیں کرتی مسلمز کو، اس لیے تمام مسلم سیٹس پہ مسلم ممبرز نامینیٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف مسلم لیگ کو اور کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہے۔ اس معاملے پر یہ کانفرنس ناکام ہو گئی، لیکن اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم بھی تھا، وہ یہ تھا کہ الیکشنز اناؤنس ہو گئے، اور 1945-46 کے الیکشنز ہو گئے، پروونشل اسمبلیز کے بھی اور سینٹرل اسمبلیز کے بھی۔ اب اس میں پارٹیز نے اپنے اپنے دعووں کی تصدیق یا تردید کرنی تھی۔ مسلم لیگ کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ مسلم لیگ کا منشور یہ تھا الیکشنز میں کہ مسلم لیگ وہ واحد پارٹی ہے جو انڈیا کے تمام مسلمز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور سیکنڈ اس کا مینیفیسٹو کیا تھا کہ پاکستان، مسلم لیگ کا مقصد ہے پاکستان قائم کرنا۔ اب جب الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے تو سینٹرل اسمبلی میں 30 مسلم سیٹس تھیں، اینڈ آل 30 سیٹس مسلم سیٹس ور ون بائی آل انڈیا مسلم لیگ، اور پروونشل اسمبلی میں 90% مسلم سیٹس ور ون بائی آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ کا یہ دعویٰ درست ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمز کو ریپرزینٹ کرتی ہے انڈیا میں۔ مسلم عوام کا مسلم لیگ کے اوپر اعتماد کا اظہار ہوا ان الیکشنز کے نتیجے کے طور پر، اور پاکستان کے مطالبے کا بھی مسلم عوام نے بھرپور ساتھ دیا۔ پھر دلی میں ایک کنونشن ہوا 1946 میں، اور اس کنونشن میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ اسٹیٹس نہیں چاہتی، ریاستیں نہیں چاہتی، بلکہ ایک مسلم ریاست چاہتی ہے، کیونکہ لاہور ریزولوشن میں اسٹیٹس کا لفظ استعمال ہوا تھا، ریاستوں کا۔ اب اس ریزولوشن میں کہا گیا کہ ہم ایک ریاست چاہتے ہیں، اور قائد اعظم نے کہا کہ 2 انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیز قائم کی جائیں، آئین ساز اسمبلیاں، ایک پاکستان کے لیے اور ایک انڈیا کے لیے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا دا کیبنٹ مشن پلان۔ یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے الیکشنز کے بعد ایک آخری کوشش تھی انڈیا کو متحد کرنے کے لیے۔ 3 سینئر ممبرز برٹش کیبنٹ کے انڈیا آئے، اور انہوں نے انڈین لیڈر سے باتیں کی۔ سر پیتھک لارنس، سر اے وی الیگزینڈر اور سر اسٹیفرڈ کرپس ان کے نام تھے۔ انہوں نے مسلم لیڈرز سے بھی باتیں کی، کانگریس کے لیڈرز سے بھی باتیں کی۔ گاندھی جی نے کہا کہ ہم انڈیا کو یونائٹڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم انڈیا کی ڈویژن کے حق میں تھے، ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ تھا، لیڈرز کے درمیان کوئی کنسنسس یا کوئی ایگریمنٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو برٹش گورنمنٹ نے پھر اپنی طرف سے ہی ریکمنڈیشنز دے دیں، اور وہ ریکمنڈیشنز کیا تھیں؟ یعنی کابینہ مشن منصوبہ کیا تھا؟ اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہندوستان ایک یونین ہوگا، اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا، اس یونین میں برٹش انڈیا شامل ہوگا اور پرنسلی اسٹیٹ شامل ہوگی۔ شاہی ریاستیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کیا ہوتی ہیں۔
اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, یونین گورنمنٹ ہے, اس کے پاس کون کون سے معاملات ہوں گے, فارن افیئرز ہوں گے, کمیونیکیشنز اور ٹیکسیشن, یہ تمام اختیارات سینٹرل گورنمنٹ یا یونین گورنمنٹ کے پاس ہوں گے. پھر گروپنگ اسکیم پیش کی گئی تھی, 3 گروپ انڈیا کے بنائے گئے تھے, صوبوں کے 3 گروپ. گروپ اے میں 6 ہندو میجورٹی پروونسز شامل تھے, نام مثلا یو پی, سی پی, اڑیسہ, مدراس, اس طرح کے نام تھے, یہ ہندو میجورٹی پروونسز تھے, یہ گروپ اے تھا. گروپ بی میں 3 مسلم میجورٹی پروونسز تھے, سندھ, پنجاب اور کے پی کے. بلوچستان نہیں تھا اس لیے کہ بلوچستان کو ابھی تک پروونشل اسٹیٹس نہیں ملا تھا. بہرحال بلوچستان مسلم میجورٹی ایریا تھا اور وہ اس کا شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی وغیرہ نے وہ اس کی گورنمنٹ چلاتے تھے اس کے معاملات کو. اور گروپ سی جو ہے وہ 2 مسلم میجورٹی پروونسز تھے, آسام اور بنگال. گروپ سی میں آج کا بنگلہ دیش شامل تھا اور گروپ بی میں آج کا پاکستان شامل تھا. اب آپ ذہن میں لا سکتے ہیں, ایک طرف آج کا پاکستان, درمیان میں گروپ اے انڈیا کے جو پروونسز, اور پھر بنگلہ دیش کا علاقہ جو آج کا بنگلہ دیش ہے, یعنی بیچ میں ہندو میجورٹی پروونسز اور دونوں سائڈس پہ مسلم میجورٹی پروونسز. یہ آپ میپ بھی دیکھ سکتے ہیں. انٹرنل انڈیپینڈنس آف دا پروونشل گروپس, جو ممبرز آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی شیل بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس, یعنی تینوں جو گروپس ہیں وہ اپنا اپنا, جو پروونشل گروپس ہیں اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. اور اگر کوئی کسی پروونس کی لیجسلیچر, اس کی لا میکنگ باڈی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گروپ کا پارٹ نہیں رہنا چاہتے, اس سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس سے کوئٹ کر سکتے ہیں. یعنی صوبوں کو اگین یہاں پہ ایک آزادی دی گئی تھی کہ اگر کوئی صوبہ چاہے تو وہ اپنے گروپ کو چھوڑ بھی سکتا ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ 10 سال کے بعد کوئی صوبہ چاہے تو اپنی حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ آف انٹرم گورنمنٹ, جب تک نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بن جاتا ایک عارضی حکومت قائم کی جائے گی. انٹرم گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے عارضی حکومت یا عبوری حکومت. اور ان دس گورنمنٹ آل امپورٹنٹ پورٹ فولیوز, یعنی جتنی وزارتیں ہیں وہ ساری, ڈیفنس منسٹر سمیت ساری وزارتیں انڈینز کو دی جائیں گی انٹرم گورنمنٹ میں, جو کانسٹیٹیوشن بننے تک انڈیا کے معاملات کو چلائے گی. اب ریئیکشن کیا تھا مسلم لیگ کا اور کانگریس کا؟ گاندھی جی نے اس پلان کو پسند نہیں کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کے دونوں اطراف وہ مسلم ریاستیں بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹر میں گروپ بی تھا اور گروپ اے اور سی دونوں مسلم گروپس تھے, جو کہ گروپ بی کے دونوں فلینکس پہ تھے, دونوں سائڈس پہ تھے. تو گاندھی جی نے یہ بھی کہا کہ ہم گروپنگ کو نہیں مانتے لیکن انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یعنی آدھا پلان ایکسیپٹ کر رہے تھے اور آدھا پلان نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ منصوبے کو چینج کر سکے, جو کابینہ مشن منصوبہ ہے. مسلم لیگ نے پہلے تو اس پہ مایوسی کا اظہار کیا پلان پہ کہ اس میں کلیئر کٹ پاکستان کی جو کا مطالبہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. لیکن جب لانگ ڈیلیبریشنز اور ڈسکشنز ہوئیں تو قائد اعظم نے گروپنگ اسکیم میں ایک رے آف ہوپ دیکھی, امید کی کرن انہیں نظر آئی کہ جو گروپنگ اسکیم ہے اس میں الٹیمیٹلی ہمیں پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہر گروپ کو علیحدہ ایک انٹرنل انڈیپینڈنس دے دی گئی ہے, تو یہاں پر پاکستان بننے کے چانسز کافی حد تک موجود ہیں. تو مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر دیا.